اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں ہم کو آج یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا، اور الحمدللہ اپنے ایمان کی تجدید کا بھی ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ گزشتہ جو ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل میں ہم دین کو سمجھ رہے تھے کہ دین حقیقت میں ہے کیا، دین دراصل ہے کیا۔ ہم تفصیل سے اس کو حدیث جبرائیل سے سمجھ لیتے آ رہے ہیں کہ دین ہے کیا۔ حدیث جبرائیل سے ہم کو کیا معلوم ہوا دین؟ اس میں 3 سوال ہیں۔ حدیث جبرائیل میں 3 سوال ہیں: اسلام اور ایمان اور احسان۔ یہ 3 سوالات ہیں حدیث جبرائیل میں، اور علماء محققین فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ یہ 3 اصل پر ہی ہے۔ دین کی بنیاد جو ہے یہ 3 اصل ہے۔ اصل کہتے ہی ہے بنیاد کو، اصل یعنی جڑ یا بنیاد۔ تو علماء محققین کیا فرما رہے ہیں کہ دین کی اصل جو ہے یہ 3 ہی ہے: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام اشارہ ہے فقہ کی طرف، اسلام اشارہ ہے فقہ کی طرف۔ ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ اپنے کلام کی طرف، عقیدہ، کلام کی طرف۔ اور احسان کیا ہے؟ کہ تصوف ہے احسان۔ احسان کے معنی تصوف کے آتے۔ حقیقت اسلام کیا ہے؟ فقہ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اصول کلام تو ایمان کہتے ہیں۔ عقیدہ، اس کا تعلق عقیدے سے۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ اشارہ ہے تصوف کی طرف۔ تو یہ کل دین ہو رہا ہے۔ جیسا کہ بات آئی کہ علماء محققین کیا فرما رہے ہیں کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ یہ 3 اصل پر ہی ہے، اس سے ہٹ کے دین نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ والے کیا کیے؟ تقوی اور توحید بھی اس میں شامل کی، کیونکہ تقوی کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں کئی جگہ احکامات آ رہے۔ گزشتہ محفل میں بھی تقوی کے تعلق سے سمجھے۔ اور توحید جو ہے وہ تو اللہ کو مطلوب توحید ہی ہے۔ یہ سب احکامات بھیجنے کا اللہ کے پاس مقصد کیا ہے؟ توحید۔ توحید کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، یعنی تمہارا الہ واحد ہے۔ تو الہ واحد کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دین کو بھیجا۔ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہاں پر؟ دین۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہے ہمارے پاس؟ یعنی علماء اکرام جو تحقیق کیے، کئی کتابوں سے تحقیق کر کے ثابت کیے کہ یہ دین کے اصل ہے 3: اسلام، ایمان اور احسان۔ اصل کیا ہے؟ جڑ یا بنیاد۔ نہیں، جھاڑ اگر سوکھ رہا، جھاڑ جو ہے، پودا جو ہوتا ہے، اگر آہستہ 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 جلتے گیا
پتے سوکھ گئے، پھر ڈالی سوکھ گئی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب پھل دینا چھوڑ دیا انہیں، پھل نہیں دے رہا، تو اس کا علاج کیسا کرتے ہیں؟ اب بھائی پتے سوکھ جا رہی، ڈگالی سوکھ جا رہی، ٹہنی سوکھ جا رہی اس کی، تو جو دوائی رہتی جھاڑ کو پھر سے تازہ کرنے کی، وہ ہم کیا کرتے؟ پتوں پہ لگاتے، وہ دوائی لگی پتوں پہ، جہاں پر پھول لگتا وہاں پر لگاتے نہیں۔ کہاں پر کر سکتے؟ کہاں سے اس کی خرابی؟ وہاں اس کی خرابی جڑ سے ہے، نہیں، جڑ میں کیا رہتے ہیں؟ جو کیا بولتے ہیں؟ جراثیم، جو کیا بولتے ہیں اس کو؟ کون سا بولتے ہیں؟ جو اندر جو جو صلاحیت دیتے وہ جراثیم کو کھاتے ہیں، اس کو وہ جراثیم کھا جاتے ہیں اس کی صلاحیت۔ جیسے آم کا جھاڑ ہے، نہیں، آم کو پیدا کرنے کی جو صلاحیت زمین میں سے جو جذب کرتا انہیں، اس کو وہیں کھا جاتے جراثیم، نہیں؟ اور دکھتا کیا؟ جھاڑ سوکھ رہا۔ خرابی کہاں پر ہے؟ جڑ میں ہے۔ دکھ رہا کیا؟ جھاڑ سوکھتا ہوا، نہیں؟ تو جو اہل علم ہوتے، جس کو معلوم رہتا کہ جس کو جھاڑ کی نالج ہے، کیا بولتے ہیں ان کو؟ جھاڑ کے ڈپارٹمنٹ، فارسٹ والوں کو معلوم رہتا کہ اس کا علاج کیسا کرنا، نہیں؟ اب ہم دیکھے تو ارے جھاڑ سوکھ جا رہا، اب ہمارے ایسے جاہل آ رہے تو پتے پہ دوا لگاتے، ڈگالی پہ لگاتے، نہیں؟ اصل سے خرابی ہے اس کی، اصل ہی خراب ہے۔ اصل خراب رہنے سے اصل کیا ہے؟ جڑ۔ جڑ دکھ رہی، جڑ نہیں دکھتی، جڑ، مگر جو جھاڑ کی نمود ہے، جو جھاڑ نظر آ رہا ہمارے کو، وہ جڑ سے ہی نظر آ رہا، نہیں؟ وہ جڑ میں خرابی رہنے سے یعنی ظاہر خراب دکھ رہا اس کا، نہیں؟ جھاڑ تو اس کا علاج کہاں کرنا؟ جڑ میں کرنا۔ اس کو کیا کرتے ہو لوگ؟ حضرت ابراہ بتا دیں، میرے کو بھی اتنا نالج نہیں ہے علاج کے بارے میں، کہ وہ اطراف سے کھودتے اس کو، کھود کے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ دوائی نہ ڈالتے، پہلے دوائی ڈالتے، تو دوائی کو بھی وہ جراثیم کھا جاتے کہتے، تو اس کو کیا کرتے؟ جراثیم کش دوا ڈالتے اس کو، پہلے جراثیم کو مارتے پہلے، نہیں؟ وہ جراثیم کو مارنے کے بعد میں اس کے بعد جو ہے سو اس کو کھاد ڈالتے۔ کھاد سے جھاڑ اٹھتا نا، تو ڈائریکٹ اگر کھاد ڈال دیں گے، اب ہم کھاد پہ کھاد ڈال رہے ہیں، کھود رہے ہیں کھاد ڈال رہے ہیں، کھود رہے ہیں کھاد ڈال رہے ہیں، تو جراثیم کیا کرتے؟ وہ کھاد کو کھا لیتے رہتے، کھاتے رہتے، نہیں؟ دیکھے تو پھر جھاڑ جو سو بھرا بھرا دکھتے ہی نہیں وہ۔ تو جو اہل علم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پورا کھود کے اس کو اطراف سے پورا نکال کے مٹی، اس کو جراثیم کا دوا ڈالتے، اس کے بعد میں کھاد ڈال کے پھر جب پانی دیے تو جھاڑ کیا ہوتا؟ شبد و شاداب ہوتا ہے، نہیں؟ ایک دم ہرا بھرا ہو جاتا، سب پھل بھی دیتا، پھول بھی دیتا، ہر چیز دیتا، نہیں دیتا نہیں۔ تو جو جراثیم کش دوا دار ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ اہل علم سے مراد اللہ والے جو ہے نا، وہ انہوں کہاں ڈائریکٹ جڑ پہ وار کر دیتے، نہیں؟ جو جب مرید آتا ان کی بارگاہ میں تو کیا کرتے اس کو؟ اس کی اصل صحیح کرتے، اس کی جب اصل صحیح کر دیے، نہیں؟ جو اس کا جو ظاہر اس کا جو خراب ہو گیا، کس سے ہمارا ظاہر خراب؟ کہ اس کی اصل ہی خراب ہے، دین پر مکمل ہی نہیں ہے۔ دین سے مراد اسلام پر، ایمان پر اور احسان پر انہیں کامل اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ اعمال تو بہترین ہے، عمل بہترین ہے، لیکن وہ اعمال کو کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح وہ جراثیم کھا جا رہی اس کی صلاحیت، ویسے ہمارے یعنی یہ ہمارے اصل میں خرابی رہنے سے ہمارے اعمال بھی کھا جا رہے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، دولت آئی بات بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے، دولت حج بھی نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ اصل میں خرابی ہے۔ اب اصل میں خرابی ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے نماز کی دعوت دے رہے ہیں لوگ، نماز پڑھو، دوائی کہاں لگا رہے ہیں ہم دوائی کہاں لگا رہے ہیں؟ ادھر آ جائیں، ہم دوائی کہاں پر لگا رہے ہیں؟ ٹہنی پر لگا رہے ہیں، پتوں پر لگا رہے ہیں، نہیں؟ کوئی بندہ اگر نماز نہیں پڑھا تو اس کو نماز کی دعوت دی جا رہی، چلو بھائی نماز کو چلیے، نماز فرض ہے، بے شک نماز کی دعوت دینا ہے، محنت جو ہو رہی نماز کے اوپر ہو رہی، نہیں؟ کتنا بھی بولو نماز کو آنے کی دعوت دو،
نہیں آتا نماز کو، چلو میں آ رہا ہوں بتا، چلیے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو آ رہا ہوں ابھی تھوڑا کام ہے کر لے کے آتا، کیوں نہیں آ رہا نماز کو؟ جڑ میں خرابی ہے اس کی، ہم کیا کریں، ٹہنی پہ دوا لگا رہے ہیں، پتوں پہ دوا لگا رہے ہیں، رمضان آیا تو روزے کی دعوت، یعنی روزہ رکھنا فرض، روزے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، روزے کی اہمیت بتائی، تو روزے کی اہمیت بتا رہے، مگر اس کی جڑ خراب ہے، جڑ خراب ہے اس کی، تو وہ روزے بھی نہ رکھتا ہوں، روزے بھی نہ رکھتا ہوں، تو اصل کیا ہے، جڑ اندر، یعنی جراثیم کا جو دوا دار ہے نا، وہ کیا ہے، وہ دنیا کی محبت، نفس کو مارنا۔ اب نفس کو مارنا بول تو وہ الگ عنوان ہے، نفس کو مارنا تو ہم جیسا اکثر سمجھتے ہیں، نفس کو مارنا کس کو بولتے ہیں، کم کھانا، پھٹے کپڑے پہننا، یہ نفس کو مارنا نہیں ہے، خواہشات نفس یعنی دنیا کی محبت دل سے نکالنا۔ جراثیم کو مارے تو وہ کھاد کام کرتی، نہیں؟ جراثیم مرنا، جب تک دنیا کی محبت دل میں سے نہیں نکلیں گی، وہ جراثیم کو ماریں گے نہیں، دنیا کی محبت جراثیم ہے، تو جراثیم کس کیا ہے، نفس کو مارنا، تو اللہ والے کیا کرتے ہیں، پہلے وہ دنیا کی محبت جو دل سے نکالتے، نہیں، نکالنے کے بعد میں جب علم دین ان کے قلب میں ڈالتے، تو جب جو انہیں کیا کرتا، نہیں، پھل بھی دیتا، پھول بھی دیتا، سب دیتا جا۔ اب عام آج جو جماعتیں کام کر رہی ہے نمازوں پر، روزوں پر، ان کی مثال یہی ہے، جھاڑ سوکھ رہا، جڑ خراب ہے، اصل خراب ہے اس کی، اصل خراب ہے، ہم تو پرورش کسی کر رہے ہیں، ٹہنیوں کی کر رہے ہیں، پتوں کی کر رہے ہیں، اصل کو چھوڑ دیے۔ تو حقیقت میں دین کیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان کا نام دین ہے، مکمل دین ہے یہ۔ اور جو ہمارے کریں تقویٰ بھی دین میں شامل ہے، تقویٰ بھی دین ہے، اصول دین کا ایک اصل ہے، چوتھا اصل تقویٰ ہے، پانچواں توحید۔ تو ہم اس کو تفصیل سے سمجھ کر آئے، اسلام، ایمان اور احسان یہ کیا ہے، حقیقت میں یعنی دین کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے یہ۔ جس طرح ارکان اسلام ہے، اسلام کے کیا ہے، 5 ارکان ہے نا، اسلام کی بنیاد کس پر ٹکی ہوئی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ کیا ہے، یہ ارکان اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد یہ 5 ارکان پر ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کی 2 شرطیں ہیں، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ احسان کی 2 نصف ہے، کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک۔ تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا، یہ سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کر لیا یہ 3 چیزوں پر، وہ متقی ہے۔ جس طرح اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ٹکی ہوئی ہے، اس کو مثال سے اگر ہم سمجھیں گے، کنسٹرکشن کی مثال سے دے دیں گے، تھوڑا ایکسپیرینس ہے کنسٹرکشن کی۔ اسٹرکچر جب تیار ہو جاتا ہے، کالم تیار ہونے کے بعد جب سلیب کا کام ہو جاتا ہے، تو یہ سلیب جو ہے اس کے بعد دیوار اٹھائی جاتی ہے، اس پر وہ دیوار اٹھائی جاتی ہے، تو دیوار کا دار و مدار کس پر ہے، دیوار کس پر ٹکی ہوئی ہے، وہ بنیاد پر نہیں ہے، دیوار جو ٹکی ہوئی ہے وہ سلیب پہ ٹکی ہوئی ہے، وہ سلیب پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اگر وہ دیوار گر گئی تو بلڈنگ کو نقصان نہیں ہے، بلڈنگ کو نقصان نہیں ہے، وہ جتنا نقصان ہوگا اس کو، اس کا جو نقصان کیا، جو غلط کام کر کے اس کا نقصان کیا، اس کو نقصان بھرنا پڑے گا، نہیں؟ تو یہ ارکان اسلام بھی وہی ہے، اسلام کے ارکان ہے یہ، نہیں؟ جو سلیب اسٹرکچر جو ہے نا، وہ کیا ہے، وہ ایمان ہے، وہ نہیں، الایمانو کیا ہے، وہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نہیں؟ تو دین کی بنیاد، جیسا دین جو ہے نا مکمل ایمان پہ ٹکا ہوا ہے، یہ ایمان پہ، یعنی یہ جو اسٹرکچر ہے ہمارا یہ ایمان ہے، یہ اگر یہ اسٹرکچر نکل گیا تو دیوار گرنے سے بلڈنگ کو نقصان نہیں، اسٹرکچر اپنی جگہ برابر ہے، اسٹرکچر جو ہے نا وہ یعنی ایمان ہے، وہ تمام کا تمام دار و مدار ایمان پر ہی ہے۔ وہ اگر ہم دیوار گر گئی تو دیوار بنا لے سکتے ہیں وہاں سے، اگر نیچے سے اگر بنیادی چھل گئی تو ختم، ایمان نکل گیا تو دل سے
पूरे यानी अरकान इस्लाम के साथ लेके गिरता हो नहीं, बिल्डिंग गिर जाए, स्लैब गिर जा रहा, दीवार अपनी जगह रहते, दीवार अपनी जगह नहीं रहती, साथ में यानी क्या बोलते स्ट्रक्चर गिरा, यानी जितने भी एटम है, ब्रिक्स है, रेती है, सीमेंट है, आपके यानी जितने भी एटम है, चौकट से बोर्ड्स वगैरह सबको लेके गिरता उन्हें, सबको लेके गिरता। दीवार गिर के तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता नहीं। उसी तरह अगर इस्लाम में कोई अगर हमारे अरकान आगे पीछे हो रहे, कभी नमाज छूट जा रही है नहीं, अगर मरने से पहले अगर तौबा कर लिए तो अल्लाह बख्शने के लिए तैयार है नहीं। अगर नहीं बख्शा अल्लाह ताला तो जितने हम नमाजें छोड़े उतनी सज़ा तो हमको भुगतना है। गलती करें, दीवार हम सही नहीं उठाए, नहीं गिर गई दीवार, तो नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना हमारे को। अब जितने नमाजें छोड़ेंगे हम उतना हमको अजाब उठाना पड़ेगा, दोज़ख में उतने दिन रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमारे ईमान की वजह से क्या करेंगे, फिर से वो दीवार उठा देगा। वो नहीं, स्ट्रक्चर तो सलामत है, स्ट्रक्चर रहा तो कुछ नहीं होता, बिल्डिंग यानी स्ट्रक्चर सलामत है ना। क्या है वो, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नियतों पर ही है, नियत पर ही है हर अमल का दारो मदार। तो जैसी नियत रहेगी ना वैसी ही बरकत रहेगी, वैसी ही बरकत रहेगी। अब हमारी नियत, अब ये मुत्तकी जो होता है ना, जो इस्लाम ईमान और एहसान में जो टिकता है ना, जो यानी जो मुखलिस बंदे होते हैं अल्लाह ताला के, मुखलिस बंदे क्या करते, कौन मुखलिस बंदे, जो इस्लाम को भी जान लिए, ईमान को भी जान लिए, एहसान को भी जान लिए। जो शख्स के पास ये इस्लाम ईमान एहसान का जब इल्म आ जाता ना, तो उसके बाद इखलास पैदा होता, उसके बाद इखलास पैदा होता। सवाब के असर नहीं करता हुआ नहीं, सवाब का ख्याल भी दिल से निकल जाता उसके, जन्नत की ख्वाहिश भी निकल जाती उसके दिल में से, दोज़ख का डर भी निकल जाता उसके दिल में से। मतलब निकल जाने से मतलब क्या है ना, वो जन्नत के लिए अमल करता, जन्नत की हवस में अमल करता, ना वो दोज़ख के अजाब से डरने के लिए अमल करता, यानी उसके दोज़ख के अजाब से डर के अमल नहीं करता हो, ना उसके पास सवाब की नीयत रहती नहीं। वो जब अमल करता है तो किसके लिए करता है, इखलास बोले तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए होना अमल नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए अमल होना। वो जैसा रखता रखने दो, हमको जो अमल करना है ना अल्लाह ही के लिए करना है नहीं, हमको सवाब के लिए नहीं करना है। जो अहले तरीक़ होता है, जो सोबत औलिया से वाबस्ता होता है, जो इल्म दीन हासिल करता है, उन्हें क्या रहता, हमेशा यानी इखलास की हालत में रहता। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़े तो इखलास बताना है, रोज़ा भी इखलास से नहीं, लम्हा लम्हा इखलास, तक़वे की हालत में रहना, लम्हा लम्हा, हर लम्हा नहीं, हर लम्हा शरीयत का तक़वा, तरीक़त का तक़वा, हकीकत का तक़वा, मारिफत का तक़वा। पिछले हमारे पास जो गुज़िश्ता महफिल में ये बात आई थी, इस्लाम ईमान एहसान को समझने के बाद तक़वा समझ में आया। इससे पहले कुरान से तक़वा साबित करें हम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। नहीं समझे ना इस आयत को, कुरान से तक़वा साबित है। मुत्तक़ी कौन होता, इस्लाम ईमान, 4 स्टेप देखे ना गुज़िश्ता। पहला स्टेप इस्लाम है, दूसरा स्टेप ईमान है, तीसरा स्टेप एहसान है नहीं, चौथा स्टेप तक़वा है। जब तक़वे में ठहरा तो अंत आबुदल्लाह का अन्ना का तराहु, जब उन्हें गोया अल्लाह को देख के इबादत करके पोजीशन पे आता हूँ। मिसाल भी देके समझे थे हम, इस दीवार की हाइट 10 फीट है, हम है 5 फीट 6 फीट के, हमको उधर देखना है तो क्या करना है, स्टेप चढ़ के देखना है हमारा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप चढ़े तो दीवार के उस पार नज़र आता हमारा नहीं? और अल्लाह मिसाल से पाक है, ये नहीं कि अल्लाह उस दीवार के वो साइड है, अब हम नमाज पढ़ें दीवार है सामने नहीं। अब अल्लाह का सजदा तो अल्लाह के सामने करना है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, दीवार है। अब ख्याल आता है, बाद लोग जैसो है थोड़े गैर मुखल्लिद लोग, तो उसमें से कुछ बात ले लेते नहीं, लेकिन अब भाई दीवार के पीछे अल्लाह है क्या। अब हम देखो नमाज कैसा पढ़े, हम क़िबला रुख तो हो रहे हैं, हम सामने क्या है, खाने का तो नहीं है, खाने का में तो नहीं है, दीवार ही है। अब नमाज में ख्याल आएगा अल्लाह के वो दीवार के पीछे अल्लाह है, समझने के लिए वैसा नहीं है, अल्लाह दीवार के पीछे नहीं है, मिसाल से पाक है अल्लाह ताला
اب نماز بھی اتفاق سے ہم وہی رخ کر رہے, سامنے دیوار ہے. تو سمجھنے کے لیے کہ ہم کو دیوار کے اس پار دیکھنا ہے تو وہ پوزیشن پہ آنا پڑتا, ہم اس کے لیول میں آنا پڑتا. نہیں, وہ لیول میں آئے تو ہم دیوار کے اس پار کا دکھتا. نہیں, اس پار کا دکھتا ہم کو, عالم قلب نظر آتا وہاں سے. عالم قلب نظر آتا. مرید کا کام بھی وہی ہے کہ وہ عالم قلب میں پہنچنا. مرید کا کام بھی ہے وہ ایک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے جو ہمارا ذکر کی محفل رہیں گے, مرید کیسا ہونا اور پیر کیسا ہونا انشاءاللہ, کیونکہ ہم یہ پرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے تو پیری مریدی بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آنے والے, اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہے جائے تو. دیوار کے اس پار دیکھنا ہے تو ہم کو اسٹیپ چڑھنا ہے تو ہم کو اس پار کا نظر آتا. نہیں, اس پار کا نظر آتا. تو اسی طرح ہم کو یہ درجہ ہے, مولا کو دیکھنا ہے تو اسٹیپ چڑھنا ہے. اسلام پہ, شریعت پہ مکمل عمل پیرا ہونا, شریعت کا جاننا. جب تک کہ شریعت کے تعلق سے ہم علم حاصل نہیں کریں گے, نہیں, نماز کے احکامات, روزے کے مسائل, نہیں, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, حج کے مسائل, جب تک یہ ہم جانیں گے نہیں تو اس پہ عمل کیسا کر سکتے ہم؟ نہیں, عمل کیسا کر سکتے؟ مسلمان ہے تو عمل کرنا ہے. مسلمان, صحابہ کرام کا مرتبہ کیا تھا کہ پہلے آپ کو ایمان بتایا گیا. صحابہ کرام کو پہلے ایمان بتایا, کیونکہ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال لا الہ الا اللہ کی تعلیمات دیے صحابہ کرام کو. ایمان کیا ہے بتائیے. جب ایمان آپ کا پختہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معراج پر بلا کے جب نماز فرض کیا ہم کو, جب نماز فرض ہوئی ہم پر 13 سال کے بعد نبوت کے. نہیں, تو اب ہم جو ہے سو اب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھ لیے تو نماز فرض ہو گئی, عمل کرنے چاہیے. نہیں, عمل کرنا ہے, عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے اب اس کو جاننا ہے. ہمارے کو پہلا اسٹیپ جو ہے ہمارا کلمہ ہے. ارکان اسلام جو ہے ہمارا پہلا اسٹیپ ہے, ارکان اسلام کو جاننا ہے. جو مانے نا ہم, جو مانے اس کو جاننا ہے, جاننا ہے. یہ دوسرا, جب جان لیں گے ہم تو وہ دوسرے اسٹیپ پہ رہیں گے ہم. نہیں, جب تیسرے اسٹیپ پہ جب ہم رہیں گے تو یہ کیا ہے, احسان ہے یہ. یعنی اب ہمارا قدم اب چوتھے اسٹیپ پہ آنے والا ہے, ہم متقی بننے والے. نہیں, جب یہ 3 اسٹیپ پار کر لیے تو ہم متقی بنیں گے. تو کیا ملتی ہے ہمارے کو؟ معرفت حاصل ہوتی. کس چیز کی؟ مولا کی معرفت. دیوار کے اس پار جو ہے دیکھنا ہے تو ہمارے کو چوتھے اسٹیپ پہ ٹھہرے تو معرفت حاصل ہو رہی ہے ہمارے کو. نہیں, یا تو ہم دیکھنے والے بن رہے ہیں ادھر سائڈ, یا ادھر والا ہم کو دیکھنے والا بن رہا. نہیں, جب تک کہ ہم نیچے رہیں گے نہ انہیں ہم کو دکھتا نہ ہم اس کو دکھتے نہیں دکھتے. دنیا میں تو ایسی اللہ تعالیٰ مثال کے لیے دیا, سیڑھی جو دیا نا مثال کے لیے دیا اللہ تعالیٰ. اور جب اونچے مقام پہ گئے تو سنبھلنا بھی پڑتا وہاں پر. وہ مقام پہ آ گئے تو نیچے ہم زمین پہ چل رہے ہیں تو وہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں, گرنے کا ڈر ہے ہمارے کو. گرنے کا بے انداز چل سکتے ہم, کوئی ٹینشن نہیں رہتا. بھگا دنیا کماؤ, اتنی دنیا کماؤ, اتنی دنیا کماؤ, خالی دولت صبح کماؤ, کیسا کماؤ, کیسا جماؤ, کیسا خرچہ کرو. بھاگتے رہتے اس کے پیچھے, نہیں, ادھر فکر ہی نہیں ہے. نہیں, ادھر فکر ہی نہیں, کیونکہ زمین پہ چل رہے, یہ زمین پہ چلنا ہے. تب ایک اونچے مقام پہ آ جاتے. نہیں, اب یہ دیوار ہے پیرافٹ والا ہے, باؤنڈری وال کی, اس کے اوپر ہے, چلو بتاؤ. نہیں, چلو بتاؤ چل سکتے. کتنا سنبھل کے چلنا پڑتا. نہیں, ذرا بیلنس ہوا تو کوئی اونچے پہاڑ پہ چلے ہو, کوئی اونچے پہاڑ پہ جہاں پہ بالکل ایک دم دیکھے تو ہیبت ہونا, کتنا سنبھل کے چلنا پڑتا وہاں پر. نہیں, جتنا اونچائی پہ جائیں گے گرنے کا ڈر رہتا نہیں رہتا, ڈر رہتا نہیں رہتا. تو جس طرح جب وہ مقام پہ پہنچیں گے تو سنبھلنا بھی ہے ہم کو وہاں پر, سنبھلنا بھی ہے وہاں پر, کیونکہ زمین پہ گرے تو مارنے لگتا, چلتے چلتے گر گئے تو مارنے لگتا. اونچائی پہ جا کے جب گرتے نا اپن, نہیں, جتنے ہائٹ پہ جائیں گے اتنے ٹکڑے ہوتے نیچے کودے تو نہیں ہوتے. اب کوئی بولے بھائی کرسی پہ جب کودو بولتا اپن کود جاتے. نہیں, محبت میں, ارے بھائی میرا دوست بولا, میرا بھائی بولا, میرا جو بھی بولا, کرسی پہ کود سکتے کیا, بالکل کود جاتا. نہیں, پھر اس کے بعد میں اسٹیئر کیس کا جو لینڈنگ رہتا 8 فٹ پہ رہتا, بھائی وہاں سے کودو, چلو کود جائیں گے محبت میں. ایک فلور ہے 10 فٹ 12 فٹ کا فلور ہے, وہاں سے کودو بولتا ہوں محبت میں کود جائیں گا وہاں پہ بھی. نہیں, سیکنڈ فلور پہ سے کودو بولتا کودتے نہیں, کہیں کی محبت بھائی, محبت ایسا ہے.
تو جتنی ہائٹ سے گریں گے نا اتنے ٹکڑے ہوتے ہیں ہمارے. تو یہ راستہ بھی ویسی چاہیے. کیسا ہے؟ پہلا اسٹیپ چڑھ گئے نہیں, آرام سے, زیادہ ہیبت نہیں ہوتی. تھوڑا اور اونچائی پہ جائیں گے نہیں, جتنا ہائٹ بڑھتے جائیں گے اتنا نقصان بھی ہوتا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جب علم آ رہا ہے یہاں پر فوراً اس پہ عمل پہ رہنا, عمل کرنا. خالی سن لے رہے ہیں اپن نہیں. اکبر صاحب بولے تو میرے کانوں کو خوش کیا, میں تیرے کان کو خوش کیا بول کے ایک واقعہ سنا کے نہیں. ویسا نہیں رہنا ہمارے پاس. ہم جب یہاں بیٹھ رہے ہوں, گھر سے نکلتے وقت ہمارے شیخ ہم کو سکھائے کہ جب تم گھر سے نکلتے تو دعا کرو. یہ سفر کی دعا کرتے ہی کیا فرمانا ہے کہ کیا کہ بولے کہ میں تیرے اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں باادب بنا. میں تیری اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں باادب بنا. وہ علم عطا فرما جس کی ہم کو حاجت ہے. تیرے اولیاء کے علمی روحی فضان سے ہم کو مالا مال فرما, ان کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق بنا. ہمیشہ دعا کر کے نکلنا. اولیاء اللہ کو تو اپن اللہ کے ولی نہیں ہیں, یہ بارگاہ اللہ والوں کی ہے. ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں. یہ بارگاہ جو لگا ہے نا, یہ کیا بول رہے ہیں, میں اللہ والوں کے پاس جا رہا ہوں, مجھے نہیں کرے دعا. کیا دعا کر کے آنا ہے؟ میں تیرے اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. یار کس کی بارگاہ ہے یہ؟ پیرانے پیر کی بارگاہ ہے, ہمارے شیخ کی بارگاہ ہے. شیخ کے وسیلے سے پیرانے پیر کی بارگاہ ہے نہیں, پیرانے پیر کے وسیلے سے سرکار کی بارگاہ ہے. یہ سرکار کی بارگاہ ہے. سرکار کے وسیلے سے در حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہے, وہ حدیث میں خبر آئی تھی کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. کچھ ہے وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو محفل میں ذکر کرتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ خود موجود ہوتا ہے. اور جب کوئی ذکر کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو زمین پر نہیں آتا. اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے, وہ فرشتوں کے پر پہ آتا ہے. وہ مقام ہے, ہماری بصیرت نہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے. تو بتائیں کیوں یہ بات بولے تو یہ ہم یہاں پر بیٹھ رہے ہیں, جو علم آ رہا اس پہ عمل پیرا ہونا, عمل کرنا. تو صحابہ اکرام کو نماز بعد میں فرض ہوئی. اب ہم کو جو ہے نماز فرض ہو گئی ہم پر. ہم کو نماز پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے, اسلام پہ عمل کرتے ہوئے, تمام احکامات جانتے ہوئے, یعنی ایمان پر بھی ثابت قدم رہنا ہے ہمارا. ایمان کیا ہے؟ الایمان, یعنی ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات. اب ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا رہنا, ایمان کے ساتھ. نیت کیا ہے؟ وہ ایمان ہی ہے. وہ ایمان کیا رہنا, اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. کب معلوم ہوتا؟ کلمہ طیبہ کو سمجھے تو معلوم ہوتا نہیں. تو یہ شریعت پہ عمل پیرا ہونا, مکمل شریعت پہ عمل کرنا. اس کے بعد طریقت کی راہ شروع ہوتی ہماری. اس کے بعد یعنی ایمان کی راہ شروع ہوتی, خلق کی راہ شروع ہوتی نہیں. جیسا بات آ رہی تھی کہ زمین پہ چلے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا, گرے کرے تو نہیں. خلق کی دنیا کیا ہے؟ ورائے جسم ہے. یہ خلق کی دنیا, خلق کی جو دنیا ہے نا وہ بہت بڑی دنیا ہے. وہ نہیں, اس کا اندازہ کیسا لگانا بولے تو خواب کا جو عالم رہتا نا, ہم کبھی سو گئے تو کبھی دور پہنچ جاتے تھے, کبھی اونچائی پہ چلے جاتے, کبھی پلین میں پھرتے رہتے, کبھی ہم سعودی عرب چلے جاتے, کبھی وہاں چلے جاتے نہیں پہنچ جاتے. کیسا پہنچ, کتنی بڑی دنیا ہے وہ نہیں. اب وہ اتنی اونچائی پہ جا کے اگر ہم پھر واپس گرے تو کوئی حدیث نہیں ہے اس کی نہیں. کہاں کی چلے جاتے ہم خلق کی دنیا میں. عالم خلق میں نہیں, ہم گزشتہ سمجھے نا, عالم ہے وہ خواب کا عالم ہے, وہ عالم ملکوت, خلق کا عالم. تو ہم کو کہ عمل کرتے ہوئے اس کو جاننا بھی ہے, جان کے پھر کیا کرنا ہے, اس کے اوپر ٹکنا ہے. تو متقی کہلاتے. اسلام بھی ہونا, ایمان بھی ہونا, احسان بھی ہونا. تو اس کو کیسا بنانا ہے؟ تقوی کیا ہے قسم؟ یہ شریعت کا تقوی جو آیا تھا ہمارے پاس, شریعت کا تقوی ہم سے بول لیے تھے. شریعت کا تقوی بولتے کس کو؟ طریقت کا تقوی بولتے کس کو؟ حقیقت کا تقوی بولتے کس کو؟ معرفت کا تقوی بولتے کس کو؟ وہ بھی ہم بات مختصر سے جانتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر کے انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم دین کی جو تعلیمات ہے کنٹینیو کریں گے. تو شریعت کا تقوی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا. اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا, یہ شریعت کا تقوی ہے.
اور ذکر کثیر کرنا، تو یہ صالحین کا مرتبہ ہے. یہ اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا، ذکر کثیر کرنا، یہ شریعت کا تقویٰ ہے. طریقت کا تقویٰ، طریقت کا تقویٰ کیا ہے؟ توجہ بحق رکھنا، توجہ بحق رکھنا، یہ شریعت کا تقویٰ ہے. طریقت کا تقویٰ ہے. حقیقت کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ توجہ بصفات حق رکھنا. یہ خالی سمجھنا ہے، ہمارے کو سن لے نہیں، اس کو سمجھنا ہے. سمجھنے کے بہت وقت لگتا ہے اس کو. توجہ بحق رکھنا ہوگا تو کیسا رکھنا؟ نہیں. حقیقت کا تقویٰ توجہ بصفات حق رکھنا، یہ حقیقت کا تقویٰ ہے. معرفت کا تقویٰ کیا ہے؟ توجہ وجود حق رکھنا، یہ معرفت کا تقویٰ ہے. توجہ بوجود حق رکھنا. یہ سن لے رہے، سمجھ میں آ رہی بات ہے یہ ہم کو آئندہ بات سمجھ میں آتی. بتانے کا مقصد یہ کہ شریعت کا تقویٰ سے پہلے پوچھے تھے شریعت کا تقویٰ کیا ہے، طریقت کا تقویٰ کیا ہے، حقیقت کا تقویٰ کیا ہے، معرفت کا تقویٰ کیا ہے. یہ خالی سمجھنے کے لیے، سمجھنا تو اس کو بعد میں ہے، ہاں مختصر سے سمجھنے کے لیے. توحید کے تعلق سے بھی گزشتہ بات آئی تھی کہ توحید کی 4 قسمیں ہیں. توحید اسمی، توحید فعلی، توحید وصفی، توحید ذاتی. یہ توحید کے 4 قسمیں ہیں. تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے دین کے کتنے اصول معلوم ہیں؟ اصول دین، یہ دین کا اصل ہے. یہ دین کے اصل ہے. اصول دین 5 ہے. اب تک کیا بات آ رہی تھی ہمارے پاس کہ حدیث جبریل سے اصول دین 3 ہے. حقیقت میں 3 ہی ہے اصول دین: اسلام، ایمان اور احسان. اس پہ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تقوی کے تعلق سے. اور توحید تو اللہ کو مطلوب ہی ہے. الہکم الہ واحد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یعنی تمہارا الہ واحد ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک الہ ہے. توحید کیا ہے؟ ایک ثابت کرنا توحید. تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. توحید کیا ہے؟ توحید اسمی، توحید فعلی، توحید وصفی، توحید ذاتی. یہ توحید کی 4 قسمیں ہیں. تو اصول دین ہمارے پاس 5 ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ اور توحید. یہ کیا ہے؟ یہ اصول دین ہے. اب اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسلام کے جو ارکان ہیں نا، اسلام کے معنی مان لینے کے. کیسا مان لینا؟ بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا. نہیں بھی معلوم ہے تو مان لینا، نہیں معلوم ہے تو بھی مان لینا. کیا نہیں معلوم؟ کیا نہیں معلوم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں پڑھ لیے؟ پڑھ لیا نا؟ کیوں پڑھے؟ کیا بتا رہا لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کس کی دعوت لے رہا ہے، کس پر ایمان لے رہا ہے، یہ جاننا ہے ہمیں. تو کیا ہوتا؟ ایمان والے ہوتے. نماز پڑھنا ہے، مان لینا ہے. اسلام کے معنی ماننے سے مراد فرما برداری، بے چوں چرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے. نہیں، اسلام، ایمان، احسان اور تقویٰ. اسلام جو ہے نا، بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا کے نام اسلام ہے. یعنی اگر آپ کو معلومات بھی نہیں ہے، ہم کو جس کا معلومات بھی نہیں ہے تو بھی مان لینا ہے اس کو. نہیں مان لینا ہے اس کو. لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ. نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے نماز قائم کرنا. زکوٰۃ دینا ہے، حکم آ گیا، ٹھیک ہے زکوٰۃ دے دینا. حج کرنا ہے، حکم آ گیا، ٹھیک ہے حج کر لینا. روزے کا حکم آ گیا، روزہ رکھ لینا ہے. نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی انکار کر دے اس کا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا، کیوں نماز پڑھنا، کیوں کلمہ پڑھنا، کیوں نماز پڑھنا، کیوں زکوٰۃ دینا، کیوں روزہ رکھنا، کیوں حج کرنا. سوال پیدا ہوتا نا تھا. نماز نہیں پڑھ، نماز پڑھنے سے کہ اللہ کا مرتبہ بڑھا، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر کفر نماز. ہم نماز پڑھنے سے کیا اللہ کا مرتبہ بلند ہو رہا؟ نہیں. ہم نہیں پڑھنے سے اللہ کا مرتبہ گھٹ رہا. نہیں. کئی کو لگائے پھر اللہ تعالیٰ نماز؟ نہیں. گزشتہ محفل میں ہم خانقاہ میں سنے
کہ خواجہ غریب النواز مراقبے میں تھے، ہمارے کریم صاحب جو بتائے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو مریدین کو حکم دیے جب نماز کا وقت ہو گیا تو میرے کو جگا دینا، میرے کو اٹھا دینا مراقبے میں سے. تو کیا بتائے وہاں پر کہ کئی کو بولا یہ بتائے ہاں نماز کیوں پڑھنا، نماز کیوں پڑھنا معلوم ہے نا بھائی. ہاں تو نماز کیوں پڑھنا بھائی، ضروری ہے کیا؟ نہیں پڑھے تو نہیں چلتا کیا؟ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ پڑھے تو اللہ کا مرتبہ بلند ہوتا کیا؟ یا تو گھٹ جاتا کیا؟ کتنا جب بتایا جب ہمارے خان کا کتنی ایک مجاہدے کا کام ہے نماز پڑھنا، ہر ایک کے لیے، دنیا دار کے لیے بھی اور دیندار کے لیے بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے وہ. سب سے بڑا مجاہدہ فجر کا ہی رہتا، اس کے بعد عشاء کا بہت بڑا مجاہدہ رہتا، باقی تو چلتے پھرتے پڑھ لیتے لوگ نماز. تو بہت بڑا مجاہدے کا کام ہے، سب کے لیے مجاہدہ ہے. ہمارے خانقاہ میں نہیں ہے پرسوں بات یہ سب کے لیے مجاہدہ ہے، اللہ والوں کے لیے بھی مجاہدہ ہے، دنیا دار کے لیے بھی مجاہدہ ہے. پھر کیوں اتنا مجاہدہ اٹھانا بھائی؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. کہاں سے پیدا ہوگا سوال؟ کہاں سے پیدا ہوگا؟ نماز پڑھنا کہتے بھائی ثواب ملتا، ثواب کی نیت سے نماز پڑھے، اخلاص ختم ہو گیا. جو اگر عمل کرا اخلاص یعنی ثواب کی نیت سے، عمل جو ہے ثواب کی نیت سے اگر عمل ہوا تو اس میں سے سب سے پہلے اخلاص نکل جاتا. نہیں ثواب بھی معاصی والا ہے نا، اللہ کے سوا ہے ثواب، ثواب کے لیے نماز پڑھنا ہے. نماز ثواب کے لیے تو نہیں پڑھنا ہے نا، ثواب اللہ اپنی طرف سے دیں گا، نہیں ثواب اللہ اپنی طرف سے دیں گا، لیکن نماز کیوں پڑھنا؟ ایک سوال پیدا ہوتا. روزہ کیوں رکھنا؟ یہ کیوں کا جواب ہم کو ایمان میں ملتا. جاننا، جاننے کا نام ایمان ہے. اس وجہ سے اقرار باللسانی، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، قلب سے تصدیق کرنا. اس وجہ سے دو شرط رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ کیا فرمایا آپ کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. اقرار کرنا مطلب فرما برداری، فرما برداری، اور تصدیق کرنا. تصدیق کرا تو خلق کی دنیا میں پہنچتا. وہاں بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقرار باللسانی، زبان ظاہر ہے، زبان نہیں ظاہر ہے، ہر کوئی مانتے. اقرار باللسانی کو تو زبان یہ ظاہر ہے، اقرار باللسانی ہر کوئی لے لیا اس میں. اس کے بعد قلب کی بات رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق بالقلب. اور اب کیا کرو؟ اس کی تصدیق کرو تاکہ یقین آ جائے. نہیں سیکنڈ اسٹیپ آیا ہے قلب پہ. پہلا اسٹیپ ہمارا کیا تھا؟ زمین پہ چلنا تھا، جسم تھا، زبان اقرار باللسانی پہلا اسٹیپ، نہیں تصدیق بالقلب دوسرا اسٹیپ. طریقت کا تقویٰ کیا ہے؟ نہیں طریقہ اس کا تعلق کس سے؟ قلب سے. طریقت کے تقوی کا تعلق قلب سے، حقیقت کے تقوی کا تعلق روح سے ہے. نہیں معرفت کے تقوی کا تعلق ہم خود سے ہے، نفس سے ہے. وہ سمجھیں گے اس کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو اقرار باللسانی یعنی یہ زبان سے جو اقرار کریں ہم، کیا کیا اقرار کریں زبان سے ہم اسلام میں؟ کیا اقرار کریں ہم زبان سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ زبان سے اقرار کر لیے. اب ہم اسلام مسلمان ہیں، ہم نہیں مسلمان ہیں ہم. اس کے بعد دل سے تصدیق کرو بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو تصدیق کرنا؟ کلیمے کو سمجھنا. سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ ہے. تو شریعت کا تقویٰ کیا ہوا؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا اور شک و شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا، ذکر کثیر کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ صالحین کا مرتبہ ہے تقویٰ، شریعت کا تقویٰ. طریقت کا تقوی کا عمل کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا اور ذکر دوامن کرنا. نہیں یہ دوامن کرنا. تو یہ کس کا عمل ہے؟ یہ شہداء کا عمل ہے. یہ اگر عمل کر لیے، ذکر دوامن کر لیے تو شہید کا مرتبہ پائیں گے. ذکر دوامن کرتے کرتے دنیا سے ہم پردہ فرمائیں گے، دنیا سے ہم چلے جائیں گے، انتقال کر جائیں گے تو شہادت کا مرتبہ ہے. کیوں؟ دوامن ذکر مطلب دوامن ذکر یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ تو تقویٰ سمجھنے آنا ہمارے کو. تقویٰ ہے یہ، یعنی تقوی کے جو درجے ہے، شریعت کا تقویٰ
अवामिर नवाही की पाबंदी करना, शक और शुबे की चीज़ों से इज्तनाब करना, जिक्र कसीर करना, कसरत से जिक्र करना, दवामन जिक्र नहीं है यहाँ पे। कसरत से जिक्र मतलब 24 घंटे में आधे आधे करे तो 12 घंटे होते नहीं, तो 12 घंटों में से 11 घंटे अगर गाफिल में भी रहे तो वो सालेन का मर्तबा है। अब कैलकुलेशन कर लेना आप कितने घंटे जिक्र करें, सालेन के मर्तबे पे नहीं, खाली मुसलमान हैं नहीं, 13 घंटे अगर जिक्र करें अल्लाह ताला का तो ये किसका है, सालेहीन का मर्तबा है। ये अगर हम ये कर लिए तो शरीयत के तक़वे पे कायम है, शरीयत के तक़वे पे कायम है। अगर हम तरक्की करना चाह रही, यानी तरीक़त के तक़वे पर आना चाह रही, तो क्या करना, अवामिर और नवाही की पाबंदी करना, शक और शुबे की चीज़ों से इज्तनाब करना और जिक्र दवामन करना। दवामन जिक्र मतलब हमेशा हमेशा जिक्र करना, तो क्या है ये, शहादत का मर्तबा, ये तरीक़त का तक़वा है, तरीक़त का तक़वा है। इंतकाल हो गया तो शहादत का मर्तबा मिलता। क्यों शहादत का मर्तबा मिलता, कैसा मिलता, दवामन जिक्र करते तो शहीद कैसे होते। अब हमारी खानखाओं में अल्लाह वाले जो उनको बताए कि जिक्र के माने क्या है, अल्लाह अल्लाह बोलना नहीं है। क्या है जिक्र के माने, कि क्या रहना है, मुतवज्जह इल्लल्लाह रहना, अल्लाह के हुजूर में रहना, हमेशा हमेशा अल्लाह के हुजूर में रहना। शहीद नहीं, क्या है वो, हमेशा जो है तो हाजिर रहना, हाजिर रहना। किसी की तरफ तवज्जो करे, मैं फेरोज साहब की तरफ तवज्जो करा, जैसा मैं अब यहाँ बैठकर मैं वजी साहब से तवज्जो नहीं कर सकता हूँ, मैं वजी साहब का जिक्र कर सकता हूँ। मैं वजी साहब महफिल में मौजूद नहीं है, मैं उनका जिक्र करता हूँ, वो मौजूद नहीं है। फेरोज साहब मेरे सामने बैठे हुए, मैं जब उनका जिक्र करूँगा तो यानी मैं उनकी तरफ तवज्जो, मैं उनके सामने हाजिर हूँ, मैं नहीं, हमेशा हाजिर रहने वाला जब इंतकाल कर जाता तो शहीद के मर्तबे में रहता। तो हाजिर रहने से मुराद हमेशा जिक्र में रहना अल्लाह की। एक सांस ले रही तो अल्लाह, एक सांस छोड़ रही तो अल्लाह नहीं। अल्लाह वाले जो जिक्र पास अल्फाज देते हैं, ये एक सांस छोड़े तो अल्लाह जिक्र नहीं, ये मश्क करने के लिए नहीं, मगर हमेशा तवज्जो इल्लल्लाह है, हमेशा हर आन अल्लाह का याद करते अल्लाह को, ताकि हाजिर रहना, तो शहीद का मर्तबा है। ये क्या है, ये तरीक़त का तक़वा है। अब हकीकत के तक़वे में क्या है, सिद्दीक़ के मुकाम पे आते नहीं, अवामिर और नवाही की पाबंदी करना, शक और शुबे की चीज़ों से इज्तनाब करना और जिक्र दवामन करना और तहसील इल्म करना, तहसील इल्म करना, इल्म का हासिल करते रहना, जिक्र दवामन करते हुए इल्म दीन हासिल करना। तो ये क्या है, ये हकीकत का तक़वा है। इसका ताल्लुक़ रूह से है नहीं? इल्म जब आ जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो वो सच्चा हो जाता है, सच्चा हो जाता है, सिद्दीक़ हो जाता है वो नहीं। क्यों, हर जगह उन्हें सच देखता हूँ, मखलूक को मखलूक की नज़र से देखता हूँ, नहीं मखलूक में नहीं, मखलूक को उसके मुकाम पे देखता, हक़ को हक़ के मुकाम पे देखता नहीं। जब भी नज़र डालेंगा मौला की, क्या करेंगे, उन्हें शान तजबीह में दीदार करते रहेंगे मौला का, शान तजबीह में। ठीक है, ये क्या है, इसको इंशाल्लाह तफसील से समझेंगे, वक्त ख़त्म होगा। यानी हकीकत का तक़वा क्या है, अवामिर नवाही की पाबंदी करना, शक और शुबे की चीज़ों से इज्तनाब करना और जिक्र दवामन करना, तहसील इल्म करना, ये सिद्दीक़ीन का मर्तबा है। नहीं खाली अल्लाह ताला से दुआ कर रहे नहीं, मुझको अनमल्लाहु मिनन नबीना व सिद्दीक़ीना व शहदाई व सालिहीन, दुआ कर रहे हो नहीं, दुआ कर रहे हैं तो उसका अमल भी तो मालूम होना ना, ये अमल करे तो उसके मिजाज बनते। खाली दुआ कर रहे हैं अल्लाह ये दे दे, अल्लाह फिर वो ये दे दे, नहीं उसका अमल नहीं कर रहे हैं। आखिर साहब का वो वाक़या नहीं, औलाद के वास्ते दुआ करो, अल्लाह वालों के वास्ते, अल्लाह वालों ने जाके बोले तो दुआ कबूल होती है। एक लड़का के आखिर साहब के पास, मेरे को औलाद की दुआ करो बोले, मेरे को औलाद नहीं है हज़रत, औलाद के लिए दुआ करो बोले, तो उन्होंने दुआ करे बेचारे। तो फिर 1 साल के बाद मैं क्या हुआ, मैं हुआ क्या बोले, नहीं हुआ अभी
ارے ایسا اچھا ٹھیک، پھر ایک سال دعا کرے، پھر ایک سال کے بعد میں آپ مجھے کیا ہوا، میں آپ بتا نہیں ہوا حضرت ہوا، اب ہوا کیا معاملہ ہے، تو بھی میں دعا کروں بولنے والی کیا ہوا تمہاری شادی کا بھی پوچھو، نہیں سرکار ابھی شادی نہیں بولا نہیں، عمل کریں گا تو اس کا مزاج بنے گا نہیں. اب اللہ میں ابو نے ہم سیدھا راستہ دکھا، میرے کو صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، انبیاءوں کے راستے پر چلا نہیں، میرے کو صالحین بنا دے، میرے کو صدیق بنا دے، میرے کو شہداء بنا دے، میرے کو نبی کے مقام تک پہنچا دے نہیں، میرے کو باپ بنا دے، مطلب دعا کرے باپ مثال سمجھنے کے لیے. اب باپ بننا ہو تو شادی کرنا پڑتا، بغیر شادی کے باپ کیسا بنتا نہیں، عمل کرنا پڑتا نا، وہ نہیں نکاح کرنا پڑتا، عمل کرنا پڑتا تو باپ بنتے نہیں. جب تک کہ صدیقین کا عمل نہیں کریں گے تو صدیقین کیسا بنتے نہیں، صالحین کا عمل نہیں کریں گے تو صالحین کیسا بنتے. یہ دنیا میں تو سب برابر ہے، پھر یہاں پہ بنا پوری زندگی بھر دعا کرے مگر بن رہے اس نے پر انہیں اگر اللہ والے اگر زندگی بھر دعا کرے انہیں باپ بنا وہ تو بنتے بیچارے، وہ نہیں بنتے، کہاں سے بنتے ہم نہیں. تو سب بننے کے لیے مثال ہے، یہ تو عمل کرنا ہے ہمارے کو، صالح نہیں، شریعت کے تقوی پہ بھی عمل کرنا ہے، طریقت کے تقوی پہ بھی عمل کرنا ہے، حقیقت کے تقوی پہ بھی عمل کرنا ہے، اور معرفت کے تقوی پر بھی عمل کرنا ہے. آج یہاں تک رہیں گے انشاءاللہ. اب ہمارے کو یہ توحید کے بارے میں جو ہے، توحید اسمی کس کو بولتے، توحید فعلی کس کو بولتے، توحید وصفی کس کو بولتے، توحید ذاتی کس کو بولتے، اس کو مختصر سا سمجھتے ہوئے پھر ہم ارکان اسلام پہ آئیں گے. کیونکہ دین کے اصل 5 ہے نا، اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید. اب یہ 5 اصل میں نہیں، 5 اصل میں پہلا اصل کیا ہے، پہلا اصل اسلام ہے، سب سے پہلا اصل نہیں. اور پہلے اصل میں پہلا ارکان کیا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کلمہ طیبہ کے تعلق سے آنے والی محفل میں ہم مختصر سا توحید کے بارے میں سمجھتے ہوئے پھر واپس کلمہ طیبہ کو سمجھیں گے انشاءاللہ. ہماری جو آئندہ محفل رہیں گی انشاءاللہ کلمہ طیبہ سے شروع ہوگی. اس کے بعد کے جو ہمارا ہفتے والی حلقہ رہے گا اس میں کچھ یعنی پرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرتے ہوئے پھر اپنے تعلیمات پہ آئیں گے. ان کا فیضان یہی ہے، فیضان غوث اعظم یہی ہے، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم کے اوپر نعرے لگاتے ہیں. حقیقت میں فیضان غوث اعظم یہ ہر جب بھی حلقہ رہے گا، جہاں پر بھی جس کا بھی حلقہ رہے گا اللہ والوں کا، جو اللہ والے لگا دیے، وہ کیا ہے، وہ 11ویں ہے، وہ ہے 11ویں، وہی 11ویں ہے، وہی 12ویں ہے، وہی جھنڈے ہے، وہی کنڈے ہے نہیں. یہاں پر پیران پیر کا بھی فیضان ہے، آپ کی نسبت سے نہیں، ہمارے شیخ کی نسبت سے پیران پیر کا فیضان ہے، پیران پیر کی نسبت سے سرکار کا فیضان ہے نہیں. تو یہ فیضان ہم کو اللہ والے لگا کے کیا ہے فیضان، حقیقت میں فیضان اولیاء اللہ کیا ہے، اسلام کا جاننا. فیضان اولیاء اللہ بولے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک اب کچھ بولے تو جیسو ہوٹ بھی اپنے دانت بھی اپنے، کچھ بول بھی نہ سکتے، بولے تو پھر ہم جیسو فتوے لگ جاتے ہیں، ارے نو ٹوپی اللہ والوں کی پہن کے بیٹھے، سب پہن کے اللہ والوں کے خلاف ہو رہی. تو سمجھنے کے لیے فیضان غوث اعظم بولے تو یہ دنیا کا مالنا نہیں ہے. فیضان غوث اعظم تو المدد یا غوث اعظم بولے تو چھٹ آنکھ بند کر دے میرا کام بن جانا پڑتا، وہ فیضان غوث اعظم نہیں ہے. وہ فیضان غوث اعظم کیا ہے، اسلام کا جاننا، اسلام، ایمان اور احسان اور تقوی توحید کا جاننا فیضان غوث اعظم ہے. ہاں یہ سمجھ رہے ہیں اپن، ہمیشہ ہم فیضان غوث اعظم میں ہے، ہمیشہ ہم پیران پیر کی نظروں میں رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ میرے ادنا سے بھی مرید کو کیا ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، میرے ادنا سے مرید کو بھی کوئی شے تکلیف نہیں دے سکتی نہیں. مطلب ادنا مرید بننا. اب جو دعویٰ کر رہے ہیں میں فیضانی، میں پیران پیر کا ادنا مرید ہوں، مطلب خوشیاں منا رہے، کبھی شے ایک اشعار سن لیے تو خوشیاں منا رہے، جھوم رہے، ناچ رہے، گا رہے نہیں، میں ادنا سا مرید ہوں، میں ادنا سا مرید ہوں نہیں. اب دیکھو اس کی زندگی میں نہیں پریشانی پریشانیاں ہیں. کیوں پریشانیاں ہیں بھائی، وہ مرید نہیں بنا. جو مرید بندہ بے شک حق ہے، پیران پیر کا کلام جو ہے نا جو فرمائے کہ میرے ادنا سے ادنا مرید کو بھی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی.
کیوں نہیں پہنچا سکتی؟ بولتا ہوں ان کا فیض حاصل کرنا، اگر ان کا فیض حاصل کریں تو انشاءاللہ کوئی جز نقصان نہیں پہنچیں گی. نقصان ہوا بھی تو احساس بھی نہیں ہوگا ہمارا نقصان ہوا، بلکہ احساس یعنی جو مقدر کا تکلیف ہے آئیں گی چھو کر چلے جائیں گی. نہیں اس واسطے کوئی نقصان ہے، کیونکہ اگر نقصان ہوا ہمارا کوئی شے سے، دنیا کے بکھیروں سے اگر آزاد نہیں ہوئیں گے تو دین کی راہ میں ہم گھس ہی نہیں سکتے، دین کی راہ میں قدم ہی نہیں رکھ سکتے ہو. اگر دنیا کے کاروبار کی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے، نہیں بزنس کی پریشانی ہے، نوکری کی پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، وائرس چل رہا، الیکشن سر پہ ہے. نہیں اب جب الیکشن بولتے دیکھو الیکشن بولتے اب کل رات سے پورے لگ گئے، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، 1 تاریخ کو الیکشن ہے، 1 کو الیکشن ہے، پھر ایسا اس میں کام میں لگے ہوئے ہیں. نہیں اب اپنا الیکشن قیامت کے دن ہے، اپنا الیکشن قیامت کے دن ہے، اس کی بھی تیاری کرنا ہے اپنے کو. الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، 1 کو الیکشن ہے، نہیں 20 تاریخ کی جو داخل کرنے کی بھی ڈیٹ آ گئی، ہر چیز کی ڈیٹ آ گئی، نہیں آ گئی، لیکن اپنی روح کب قبض ہوتی ہے اس کی ڈیٹ نہیں ہے اپنے پاس. نہیں قیامت کب آئیں گی اس کی ڈیٹ نہیں ہے. اب اس وقت بھی قیامت آ سکتی، اس وقت بھی روح قبض ہو سکتی ہے ہماری، نہیں رہتی نہ رہتی. تو وہ تیاری کے ساتھ وہ تو اپنی جگہ ہے بھائی، کرنا ہے، وہ کرنے والوں پر کچھ بول تو نہیں سکتے، وہ تو سیاست کی تو کر رہے ہیں وہ، لیکن ادھر بھی تو ہماری توجہ ہے نا. اب دیکھو دنیا اب اپنا جو ریلیشن کے ہے، اب آپ کیسے تو خیر آپ ہماری نظر میں اللہ والے ہیں، آپ تو آپ بھی کر رہے ہیں کام، سب کر رہے ہیں، کرنے سے غلط نہیں، مگر وہاں ہم وقت دے رہے ہیں. 95% لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ راہ میں کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ اس کی الیکشن کی ڈیٹ طے ہے، قیامت ہوں گی، کب ہوں گی نہیں معلوم، قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے. نہیں الیکشن ہوتا نہیں ہوتا نہیں معلوم، ایک کو بھی ہو سکتا، 1 کو بھی ہو سکتا، بعد میں بھی ہو سکتا، کینسل بھی ہو سکتا. نہیں قیامت تو آنے والی، ایمان ہے نا ہمارا. نہیں سوال جواب ہوں گے نا، مرتے ہی سوال جواب کا ایمان ہے نا، مریں گے. نہیں کیا ہے وہ ایمان مفصل؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ہے نا ہمارا، تو موت کے اوپر بھی ایمان ہے نا. نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. نہیں کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ تم تو مردہ تھے، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، تم تو مردہ تھے، ہم نے تم کو حیات دی، فاحیاکم ہم نے تم کو حیات دی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. یعنی ہم تم کو حیات دیے، تم مردہ تھے، ہم تم کو حیات دیے، پھر تم کو مردہ کر دیں گے، نہیں پھر حیات دیں گے. نہیں ثم الیہ ترجعون، سب جنے میرے پاس ہی جانے والے، نہیں سب اپنے پاس، اللہ تعالیٰ میرے پاس ہی جانے والے سب جنے. جانا تو ہے، یقین ہے، مرنے پر بھی یقین ہے، ایمان ہے، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر بھی ایمان ہے. تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں ہے. ایمان اگر ہوتا تو اس کی نشانی کیا رہتی تھی؟ تیاری رہتی تھی. جو تیاری نہیں کرتا نا، ہم سمجھ رہے ہیں قیامت پہ ایمان ہے میرا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ہے. اگر تیاری میں ہے تو ہمارا ایمان قابل قبول ہے. تیاری نہیں، خالی ایمان ہے، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، مطلب کافر کا بھی ایمان ہے مرنے پہ، وہ کتنا بڑا ایمان ہے. کافر کا ایمان نہیں ہے. دنیا کا ہر انسان کا ایمان ہے موت کے اوپر، کوئی موت کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ کا انکار کر رہی دنیا، نہیں اللہ کا انکار کر رہی، خدا کا انکار کر رہی، لیکن موت کا انکار نہیں کر رہی. تو پھر اپن موت کے اوپر بھروسہ نہیں، موت کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ ہم کون سا کمال کر رہے ہیں. نہیں کمال موت کا نہیں، موت کا ایمان رکھنا کمال نہیں ہے. نہیں قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ہی، یعنی اٹھائے جاتے بول کے ہم ایمان لے رہے، لیکن اس کی تیاری نہیں کرے تو کئی کا ایمان ہمارا کیا پوچھایا جا رہا، وہاں پہ قبر میں کیا پوچھا جا رہا، حشر میں کیا پوچھا جا رہا. نہیں تو اس کی تیاری کریں گے تو وہاں پہ ہم کامیاب ہوں گے نا. تیاری نہیں کر رہے، ایمان ہے وہ رہی، ایمان قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس. نہیں ایمان قابل قبول نہیں ہے. لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.